دوستو السلام علیکم۔ آج کل چونکہ بہت گفتگو ہو رہی ہے پاکستان سعودی تعلقات کی، اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے نہ کرے، پھر ایک نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج ذرا تھوڑا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بس سعودی عرب کو خدا حافظ کہہ دے۔ میرا یہ نہیں خیال، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سعودی ہمارے لیے بڑے اہمیت رکھتا ہے، آ، وہاں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی بھی پاکستان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک اہمیت تو اس طرح بھی بنتی ہے ناظرین، جو انڈائریکٹ ہے، کہ ایک تو ہم سیکیورٹی کمٹمنٹ ہم نے ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی دی ہوئی ہے۔ ہمارے ان سے بڑے دہائیوں سے سیکیورٹی ریلیشنز چل رہے ہیں۔ پھر سعودیوں کو ہماری ضرورت پڑتی ہے ڈپلومیٹیکلی، خاص طور پہ جب ان پہ پریشر بلڈ ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے یا یو ایس کی طرف سے، تو پھر ہم بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کر لیتے ہیں۔ اب میں اس پہ زیادہ تفصیلاً پبلکلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن سعودیوں کے لیے بھی پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ تعلقات جو ہیں خراب ہوں۔ اور پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ سے بھی، پھر وزیر اعظم سے بھی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے ماہ ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ کر کے جو اس وقت سرد مہری ہے وہ ختم ہو کس طریقے سے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑے پرابلمز نہیں تھے، اور ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ 1974 میں آپ کو یاد ہوگا وہ IC سمٹ لاہور میں ہوئی تھی، اور دنیا اسلامی دنیا میں ایک تھا کہ ہم نے سب نے ایک رہ سے مطلب امہ کے طور پہ کام کرنا ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ اسلام جو ایران میں جو انقلاب آیا، اس نے مسلم دنیا کو بہت تقسیم در تقسیم کر دیا۔ جو شیعہ سنی مطلب پاکستان کی بھی حد تک دیکھیے، مجھے یاد ہے کہ ہم جو ہے شیعوں کا جب کوئی بھی محفل ہوتی تھی ہم اٹینڈ کرتے تھے، ہمارے دوست یار سب شیعہ ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ نہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں، نہ شیعہ کہتا ہوں، نہ حنفی کہتا ہوں، نہ حنبلی کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں۔ اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی سے بات کرنے کا یا اپنی بات اوپنلی کرنے کا بھی۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے ریولوشن نے مسلم دنیا میں بہت تباہی مچائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک قسم کے جو ہیجان ہے وہ پھیلا دیا ہے پوری مسلم دنیا میں۔ شیعہ سنی دیکھیے نا، ہر طرف، چاہے وہ عراق ہو، بحرین ہو، لیبنان ہو، سیریا ہو، ہر طرف یہ مسائل بڑھ گئے ہیں۔ پہلے اس قسم کے مسائل ہمیں نظر نہیں آتے تھے۔ لیبنان دیکھیے ترقی کیا جا رہا تھا، اسی طرح کوئی بحرین میں کوئی پرابلمز نظر ہمیں نہیں آتے تھے۔ لیکن ایران نے جو انقلاب، چلیے انقلاب اپنے تک رکھیے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ انقلاب کو اپنی سرحدوں سے باہر کوشش کرتے ہیں کہ وہاں بھی آ جائے تو پھر مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہی ایران نے یقینی طور پہ ایران نے یہ کیا، اور اس کی وجہ سے بہت مسائل مسلم دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں۔ سو کہ جو IC ہے وہ بھی اب بیچاری کام نہیں کر سکتی انہی مسائل کی وجہ سے۔ پھر جو انقلاب آیا اس سے نکلا بھی کیا؟ انقلاب پہلے ہم شہنشاہ ایران کو روتے تھے، ان کی پالیسیز جو تھیں بہت اتھارٹیٹیو تھے، ڈکٹیٹوریل تھے۔ تو یہ بھی حالات کون سے اتنے اچھے ہیں؟ ٹھیک ہے انتخابات تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی وہی حالات ہیں، تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے ایران کا جو ریولوشن ہے، انقلاب ہے، اس نے جو مسائل دنیا میں پیدا کیا، ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجیے، پاکستان میں سعودی عرب نے بھی ٹھیک ہے، افغانستان کی جب وار شروع ہوئی 1979 میں، سعودی عرب نے بھی یہاں فنڈنگ کی، لیکن ایران نے بھی جس طریقے سے اپنے کلچرل سینٹرز اور یہاں پہ جو انہوں نے بھی فنڈنگ کی، تو وہ بھی سب پہ عیاں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اور ایران کوئی بہت اینوڈائن یا سافٹ ریولوشن رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایران کی ریولوشن کی وجہ سے مسلمان دنیا کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ کس طرح، یہ جو اتنی ڈویژنز ہو گئی ہیں، اب کس طرح اس کو پیچ اپ کرنا ہو سکتا ہے،
برجز بلڈ ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن کم از کم مجھے مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں بھی جہاں تک آنکھیں دے سکتی ہیں نظر نہیں آتا کہ ایران کے اس طرح ہوتے ہوئے مسلم دنیا کسی ایک امبریلا کے نیچے آ سکتی ہے، کسی ایک چھتری کے نیچے۔ تو ایران کی وجہ سے بہت پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں۔ گو کہ دوسری طرف لوگ سعودی عرب کے نظام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی بہرحال انہوں نے جو بات بھی ہے وہ اپنے تک رکھی ہوئی ہے، ان دا سینس کہ اگر وہاں پہ ایک سسٹم ہے تو اس سسٹم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں خود بھی اختلاف کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کم از کم ایک اسلامی دنیا کو، جب یہ ریولوشن نہیں آیا تھا تو یہ اتنے مسائل نہیں تھے اسلامی دنیا کو۔ اب تو مسائل بہت بڑھ گئے ہیں ایران کی وجہ سے، کیونکہ ایران نے جو ہے اپنے انقلاب کو بچاتے بچاتے دنیا بھر میں، مسلم دنیا میں انقلاب لانے کی جو کوشش کی ہے، اس سے خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں اس کی ہم ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں۔ اور آج اگر لیبیا، سیریا، عراق، لیبنان، جارڈن سب جگہ پرابلم ہیں، بحرین، کویت، تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن ہمیں بہرحال کوئی جو اس وقت جو ایک پاکستان میں بحث چل رہی ہے بلاک شلاک بنانے کی، اس میں کوئی جان نہیں ہے نازی، یہ ساری ویسی فضول باتیں ہیں میرے حساب سے۔ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز میں، اور اس میں سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ اور میں دوبارہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم اگلے ماہ سعودی عرب جائیں گے اور یو اے ای کا بھی دورہ کریں گے، تاکہ جو سرد مہری ہے ان تعلقات میں وہ جلد سے جلد ختم ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔